ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا ہے کہ آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ یہ دن رات جو ہم دنیا کی دوڑ میں گزار رہے ہیں، کیا ان لمحوں میں کبھی اپنے دل سے پوچھا ہے کہ مدینے والے آقا ہم سے راضی ہوں گے یا ناراض؟ اس وقت جس طرح کے ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، ان لمحوں میں کبھی ہم نے اپنے قلب سے پوچھا ہے، کبھی ہم نے اپنے اندر کے مفتی سے پوچھا ہے کہ اس وقت مدینے والے آقا ہم پر راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ہائے وہ نبی جنہوں نے ہم گنہگاروں کے لیے پتھر کھائے، ہم نادانوں کے لیے پتھر کھائے، جنہی طائف کی گلیوں میں لہو لہان کیا گیا، وہ جن کی راتیں امت کے لیے آنسو بہاتے ہوئے گزری۔ ایک لمحے کے لیے سوچو میرے بھائیوں، کیا ہم مدینے والے آقا کی امیدوں پر پورا اتر رہے ہیں؟ وہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے امت کے گنہگاروں کے لیے گڑ گڑائیں گے، قیامت کے دن بھی خون کے آنسو بہائیں گے، روئیں گے۔ وہ نبی جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں یاد رکھا، ہر لمحے میں ہمیں یاد رکھا۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنے اندر اترنا ہوگا، اپنے باطن کے اندر اترنا ہوگا کہ کیا آج ہم ان کی تعلیمات کو یاد رکھتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن جب ہماری زندگی کے اعمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا ہم شرمندگی سے اپنا سر اٹھا سکیں گے؟ کیا ہماری بے نمازی، جھوٹ، غفلت اور دنیا کی محبت اس قابل ہے کہ مدینے والے آقا ہم پر فخر کریں؟ کیا ہمارے اندر اتنی قابلیت ہے، ہمارے اندر دین ہے اتنا کہ مدینے والے آقا ہم پر فخر کریں؟ وہ جنہوں نے اپنی آخری سانس تک کہا تھا میری امت، میری امت، میری امت، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ کیا آج ہم ان کے لیے علل اعلان کہہ سکتے ہیں، علل اعلان یہ جملہ بول سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی امانت کی حفاظت کی؟ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ اپنے دل سے پوچھئے میرے بھائیو، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھئے، کیا آپ حلف دے سکتے ہیں، اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی امانت کی حفاظت کی؟ کیا ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دیا؟ نہیں دیا میرے بھائیوں، نہیں دیا۔ وہ نبی جو ہمیں دوزخ سے بچانے کے لیے اپنی راتوں کو قربان کرتے تھے، پوری پوری رات روتے تھے، پوری پوری رات تڑپتے تھے، فرماتے ہیں او میرے امتی تو سوتا رہا، محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا، محمد تڑپتا رہا، سجدوں پہ سجدے، گریا پہ گریا، لیکن جب رات کا وہ وقت آیا جب اللہ کی رحمت عروج پر آتی ہے، جب اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے بول کیا بولتا ہے، اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیری خالی جھولی بھر دوں، تجھے تیری عبادت کی جزا دوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں او میرے امتی پوری رات قیام میں نے کیے، پوری رات رکوع میں نے کیے، پوری رات رویا میں، پوری رات تڑپا میں، لیکن اللہ کی طرف سے جب کچھ مانگنے کی باری آئی میں نے اپنی تو بات ہی نہیں کی، اپنا تو ذکر ہی نہیں چھیڑا، اپنے رب سے اگر کچھ مانگتا رہا ہوں تو تیری بخشش کے لیے دعا ہی مانگتا رہا ہوں۔ رب حب لی امتی، اللہ تو مجھے کچھ نہ دے، بس میری گنہگار امت کو بخش دے، میری گنہگار امت کو معاف کر دے۔ وہ نبی جو اس دنیا میں آئے تو امت کا درد لے کر آئے، جن کا ہر لمحہ امت کی فکر میں گزرا، امت کے لیے رونے میں گزرا، وہ نبی جو راتوں کو اپنے مبارک ماتھے کو سجدے میں رکھ کے امت کے لیے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، لیکن افسوس اس امت نے بدلے میں دیا تو درد ہی دیا، اس امت نے اس بدلے میں دیے تو زخم ہی دیے۔ میرے بھائیوں ہم نے گناہ کیے تو دوزخ ملی، ارے دوزخ کا کیا قصور کہ اسے ہم جسے گنہگار ملے؟ یہ بھی ممکن ہے، ممکن ہے قیامت آ چکی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہوں، یہ ممکن ہے۔ نفس کی غلامی، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی نے
ہماری زندگیوں کو ایسے جکڑ رکھا ہے کہ ہم خود اپنی بنائی ہوئی دوزخ میں جل رہے ہیں۔ جاگ جاؤ میرے بھائیو، جاگ جاؤ، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ایک دن بازار میں کھڑا ایک فقیر زور زور سے رو رہا تھا۔ لوگ حیرت سے اس کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھا، بابا تم کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ فقیر نے آنسو بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے اللہ نے بہت بڑی دولت دی، میرے اللہ نے مجھے بہت بڑی دولت دی تھی، لیکن میں نے اسے کھو دیا ہے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کسی نے کہا، یہ ضرور کسی خزانے کی بات کر رہا ہے، اس کا کوئی قیمتی خزانہ لٹ چکا ہے، اس لیے یہ بیچارہ زار و قطار رو رہا ہے۔ کسی نے کہا، شاید اس کی کوئی قیمتی چیز چوری ہو گئی، اس لیے یہ بابا تڑپ رہا ہے۔ فقیر نے سب کی باتیں سنی، سب کی باتیں سن کر ایک سرد آہ بھری اور روتے ہوئے بولا، بھائیو نہ میرا خزانہ لٹا ہے اور نہ ہی تو میری کوئی چوری ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، بابا خزانہ بھی نہیں لوٹا، کوئی قیمتی چیز بھی چوری نہیں ہوئی، پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ فقیر نے کہا، لوگو میں نے تو ایک ایسی چیز کھو دی ہے، ایک ایسی چیز کھو دی ہے جو دنیا جہان کے کل خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز بے معنی ہے، وہ اتنا بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ لوگوں نے کہا، بابا اب بتا بھی دو وہ کون سی قیمتی چیز ہے؟ بابا جی نے روتے ہوئے کہا، آج مجھ سے نماز چھوٹ گئی ہے، آج مجھ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، جو پھر کبھی بھی میری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گی۔ وہ ایک بار چلی گئی ہے، اب چلی گئی ہے، پھر کبھی بھی وہ لوٹ جانے والی نماز میری زندگی میں نہیں آئے گی۔ اب آگے والی نمازیں تو آئیں گی، اگر زندگی کا دھاگا لمبا ہوا تو آگے والی نمازیں تو آئیں گی، لیکن جو نماز چھوٹ گئی ہے وہ کبھی نہیں آئے گی، وہ کبھی نہیں آئے گی۔ بھائیو میں نے اپنی نماز کھو دی ہے اور اپنے رب کا قرب کھو دیا ہے، اس لیے زارو قطار رو رہا ہوں، خدا را مجھے رونے دو۔ بابا جی کی یہ باتیں سن کر لوگ خاموش ہو گئے۔ اب فقیر نے کہا، میرے بھائیو حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے دنیا کی دولت کھوئی اس نے کچھ بھی نہیں کھویا، جس نے دنیا کی دولت کھوئی اس نے کچھ بھی نہیں کھویا، لیکن جس نے رب کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ جس نے نماز کھو دی اس نے سب کچھ کھو دیا۔ میں آج اپنی چھوٹی ہوئی نماز پر رو رہا ہوں، میں آج اپنی چھوٹی ہوئی نماز پر زار و قطار گریہ وزاری کر رہا ہوں، کیونکہ میرا دل خالی ہو گیا ہے۔ میں نے نماز نہیں پڑھی، میرا دل خالی ہو گیا ہے، میرا رب مجھ سے دور ہو گیا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے آج مجھے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ کہنے لگا، میرا دل خالی ہو گیا ہے، میرا رب مجھ سے دور ہو گیا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، یہ کہہ کر بابا چپ ہو گیا، بابا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن مجمع پر ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی، ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی۔ ہر شخص اپنی حالت پر غور کرنے لگا۔ بابا جی کی درد بھری کہانی سن کر وہاں پر کھڑا ہر ایک شخص اپنی حالت پر غور کرنے لگا کہ بابے کی صرف ایک نماز چھوٹی ہے اور وہ یوں تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اس کی ایک نماز چھوٹی ہے، وہ یوں تڑپ رہا ہے جیسے کل خزانہ چھین لیا گیا ہو۔ ایک طرف بابا ہے، دوسری طرف ہم ہیں، جن کی زندگی میں بے شمار نمازیں قضا ہوئی، بے شمار نمازیں چھوٹی، لیکن ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، نہ کوئی ندامت، نہ کوئی فکر، نہ کوئی خوف خدا۔ یہ منظر سب کے لیے ایک ایسا آئینہ بن گیا جس میں ہر شخص اپنی کوتاہیوں کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا،
جس آئینے کے اندر ہر شخص اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر رونے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 گناہ کبھی نہ کرنا، میری امت سب کچھ کرنا مگر 2 گناہ کبھی نہ کرنا۔ ان 2 گناہوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ 2 گناہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گے۔ یہ 2 گناہ تمہاری قبر کے اندر آگ بھڑکا دیں گے۔ یہ 2 گناہ تمہاری زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین لیں گے۔ رحمت کے فرشتے تمہارے گھر پر نہیں آئیں گے۔ رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے تمہارے گھر کے اندر نہیں آئیں گے۔ یاد رکھنا، تمہاری اولاد تمہاری نافرمان بن جائے گی، تمہاری اولاد تمہیں دکھ دے گی، درد دے گی۔ یہ 2 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 2 گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے 2 خطرناک گناہ ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نمبر 1 ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، فرما برداری کرنا، والدین کو دکھ مت دینا۔ والدین کی پریشانی میں بربادی کے سوا کچھ نہیں میرے بھائیوں، والدین کی پریشانی میں بربادی کے سوا کچھ نہیں میرے بھائیوں، باپ کی آنکھوں سے نکلے آنسو میں تباہی کے سوا کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ جو والدین اولاد کی وجہ سے روتے ہیں ان کی بدقسمت اولاد کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لے پاتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی بستی میں ایک بوڑھا شخص ہر روز ایک درخت کے نیچے بیٹھتا تھا اور وہ ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے، پاگل سمجھ کر کہتے بابا تم ہر وقت یہاں کیوں بیٹھے رہتے ہو، ہر وقت آسمان کی طرف کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ بابا خاموش رہتا لیکن اس کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو ہوتے، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ رونا ہوتا۔ ایک دن ایک بچہ اس کے پاس آیا، پوچھا بابا تم کیوں رو رہے ہو؟ بزرگ نے بچے کی طرف دیکھا اور بولا بیٹا یہ وہ جگہ ہے جہاں میری اولاد کھیلتی تھی، جس جگہ پہ بیٹھ کے میں رو رہا ہوں نا، جس جگہ پہ بیٹھ کے میں گریہ وزاری کرتا ہوں، روتا ہوں، چیختا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ بیٹھ کے میری اولاد کھیلتی تھی، ہنستی تھی، میرے ارد گرد خوشیوں کی گیت گاتی تھی۔ میری اولاد چھوٹی تھی، بچے تھے، میں اولاد کو سینے لگاتا تھا، میرا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بچہ معصومیت سے بولا بابا پھر تمہاری اولاد کہاں چلی گئی؟ پھر وہ کہاں چلے گئے؟ بوڑھے نے ایک سرد آہ بھری اور کہا وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، میرے بچے دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر وہ اپنے باپ کو بھول چکے ہیں۔ بچے میں 3 دن بھوکا رہتا ہوں اور آج بھی میں 2 دن کا بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن میرے بچوں نے کبھی نہیں پوچھا ابا تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے، ابا تیرے شب و روز کس طرح کے گزر رہے ہیں؟ ہائے اوئے لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے۔ خدا را میرے بھائیوں کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا، اگر تمہارا بوڑھا باپ، اگر تمہاری بوڑھی ماں، اگر تمہارا بڑا بھائی اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ بابا جی کہنے لگے وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، اب انہیں اپنا باپ یاد نہیں رہا۔ بیٹا دنیا کی محبت ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے رب اور اپنے والدین سے دور کر دیتی ہے۔ اپنے دل کے اندر کبھی بھی دنیا کی محبت مت بٹھانا، کیونکہ یہ دنیا کی محبت ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہے، والدین کی محبت سے دور کر دیتی ہے۔ اگر آج میں رو رہا ہوں تو اس لیے کہ میں نے اپنی اولاد کو دنیا تو دی، بیٹے آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی اولاد کو دنیا تو دی ہے لیکن دین نہ دے سکا، دین کی محبت نہ دے سکا۔ میرے بیٹے خوشحال تو ہیں لیکن ان کے دل دین سے خالی ہیں، ان کے دل دین کی محبت سے خالی ہیں۔
بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے بھائیوں کہ آج کے والدین یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ڈاکٹر بنے، آج کے ماں باپ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد انجینئر بنے، دنیاوی میدانوں میں کامیابی حاصل کرے، لیکن افسوس یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد حافظ قرآن بنے، یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد عالم دین بنے۔ یاد رکھو، جب تم اپنی اولاد کو دنیا کی دولت سے مالا مال کرو گے تو تم اولاد کے سامنے ڈر ڈر کے بات کرو گے کہ کہیں اولاد تم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر اولاد ناراض ہو گئی تو تمہیں خرچ کون دے گا؟ پھر تمہاری فکر کون کرے گا؟ تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ اور اگر اسی اولاد کو تم دیندار بناؤ گے، اسی اولاد کو اگر تم حافظ قرآن بناؤ گے، عالم بعمل بناؤ گے، تو پھر دیکھنا یہی اولاد تمہارے سامنے ڈر ڈر کے بات کرے گی کہ کہیں ہمارے امی ابو ناراض نہ ہو جائے، ہمارے والدین ناراض نہ ہو جائے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اس کا رسول بھی ناراض ہو جائے گا۔ یہی فرق ہے دنیا کی محبت کا اور دین کی محبت کا، یہی فرق ہے دنیا کی محبت اور دین کی محبت میں۔ دنیا کی محبت خوف میں مبتلا کرتی ہے اور دین کی محبت سکون اور عزت عطا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے ایسی تربیت کا انتخاب کرو میرے بھائیوں جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تمہارے لیے فخر اور سکون کا باعث بنے۔ میرے دوستو، کیا تم جانتے ہو آج ہمارا دل کیوں بے سکون ہے؟ ہمارے دل کی دنیا کیوں اجڑی ہوئی ہے؟ ہمارا دل کیوں ویران ہے؟ اس لیے کہ ہم نے وہ چوکھٹ چھوڑ دی جس چوکھٹ پر بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے، بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، جس چوکھٹ پر دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں ایک آدمی اپنے عالی شان محل کے بلکونے میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک امیر آدمی تھا، اپنے عالی شان محل کے بلکونی میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا، یا اللہ، تو نے مجھے سب کچھ دیا، پھر بھی میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ تو نے مجھے سب کچھ دیا، دنیا کی ہر ایک نعمت دی، لیکن تو نے مجھے سکون نہیں دیا۔ عین اسی لمحے امیر کی نظر نیچے گلی میں ایک بوڑھے فقیر پر پڑی، بوڑھے فقیر پر اس کی نظر پڑی جو زمین پر لیٹا ہوا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ امیر خوبصورت محل کی چھت پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، اللہ تو نے سب کچھ دیا مگر مجھے سکون نہیں دیا۔ عین اسی وقت گلی میں ایک فقیر لیٹا ہوا تھا جو اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اوپر سے دیکھنے والا امیر حیران رہ گیا، سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ شخص جو بھوکا ہے، بے گھر ہے، پھر بھی خوش کیسے ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر رہا ہے۔ فقیر کی خوشی کی وجہ جاننے کے لیے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے پاس نہ بستر ہے نہ کپڑا ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر رہا ہے، بس یہی وجہ جاننے کے لیے امیر آدمی نیچے اترا، قریب جا کر فقیر سے پوچھا، بابا تمہارے پاس کچھ نہیں، پھر بھی تم اتنے مطمئن کیوں ہو؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میرے پاس وہ دولت ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ میں مطمئن اس لیے ہوں، اس لیے کہ میرے پاس وہ دولت ہے جو تیرے پاس نہیں۔ امیر آدمی حیران ہو کر بولا، وہ کون سی دولت ہے جس نے تجھے سکون دے رکھا ہے اور مجھے بے سکون کر دیا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس نے تجھے سکون دے رکھا ہے اور مجھے سکون سے محروم کر رکھا ہے؟ فقیر نے کہا، وہ دولت ہے اللہ کی رضا، وہ دولت ہے اللہ کی مرضی، وہ دولت ہے اللہ کی رضا پر چلنا۔ امیر میاں، میں جو کچھ ہوں، جیسا ہوں، پھر بھی سکون میں ہوں۔ میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس نہ کوئی کپڑا ہے، نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ، نہ رہنے کے لیے گھر، پھر بھی میں سکون میں ہوں، کیونکہ میرے اندر نہ دنیا کی حرص ہے، کیونکہ میرے اندر نہ کسی چیز کا غم ہے۔ میں صرف اللہ کی مرضی پر چلتا ہوں، صرف اللہ کی مرضی پر چلتا ہوں، اور میرے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے تو ہر وقت میں سکون سے رہتا ہوں، اس لیے تو ہر وقت میرا دل سکون میں رہتا ہے۔
تیرے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی ہر ایک نعمت موجود ہے، ہر ایک دولت موجود ہے، مگر تیرے دل میں اللہ کی محبت نہیں، تیرے اندر حرص ہے، نہ شکری ہے اور تکبر ہے۔ ان تین چیزوں نے تجھے ہمیشہ کے لیے بے سکون کر دیا۔ اگر تو سکون چاہتا ہے تو پھر اندر سے تکبر کو ختم کرنا ہوگا، اگر تو سکون چاہتا ہے پھر حرص کو مارنی ہوگی، اگر تو سکون چاہتا ہے اپنی میں کو مارنا ہوگا، اگر تو سکون چاہتا ہے پھر اپنے مال میں سے خدا کی رضا پر کچھ دینا ہوگا، اگر تو سکون چاہتا ہے تو پھر اپنے مال میں سے اللہ کی راہ پر کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تجھے کس طرح سکون عطا کرتا ہے۔ پھر زندگی میں سکون ڈالنے والے فرشتے غیب سے تیرے پاس آئیں گے، پھر رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے تیرے گھر میں ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ، جب ان کی زندگی میں کوئی برا وقت آتا ہے، پریشانیوں کا وقت آتا ہے، تو وہ تکیوں پر نہیں روتے، وہ مصلوں پر روتے ہیں، وہ سجدوں پر روتے ہیں، وہ قیام میں روتے ہیں، وہ رکوع میں روتے ہیں، وہ سجدوں میں روتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے آ جانا میری چوکھٹ پر، میری رحمت بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی ہے، وہ تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، اے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہہ، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہہ۔